دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. زندگی گزارنے کا راستہ اسلام ہی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس آیت کا تعلق اس محفل کے ساتھ کیا ہے. تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا, مجھے بتاؤ آپ کو رشتوں ناتوں کا تشخص, یہ شناخت, یہ پہچان اور رشتوں ناتوں کا تعارف کس نے عطا کیا؟ آپ یہ جاننے لگے کہ ماں ماں ہے, بہن بہن ہے, بیٹی بیٹی ہے, بھائی بھائی ہے, باپ کا مقام کیا ہے, بیوی کا مقام کیا ہے, اولاد کا مقام کیا ہے, اولاد جاننے لگے ماں باپ کا مقام کیا ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اگر میرے آقا دنیا میں جلوہ کرنا ہوتے تو ہمیں رشتوں کا پتہ ہی نہ چلتا. یہ آمنہ کے نام محمد عربی دنیا میں آئے, کمری والے آقا نے انسانیت کو خدا سے بھی آشنائی عطا فرما دی, رشتوں کی بھی آشنائی عطا فرما دی. جب تک میرے آقا کریم اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے, رشتوں اور ناتوں کہ میں کہہ سکتا ہوں جس طرح دھجیاں اڑائی جاتی تھی, جس طرح رشتوں اور ناتوں کے تقدس کو پائمال کیا جاتا تھا, وہ بھی تاریخ انسانی کا ایک سیاہ باب ہے. لیکن پھر رسول کریم علیہ السلام کی جلوہ گری. میں یہ عرض کروں گا, یہ میرے آقا کا معجزہ ہے, یہ حضور کا معجزہ ہے کہ انسانیت سے بیزار لوگوں کو میرے آقا نے انسانیت کی شناخت کرا. آدمیت بیزار لوگوں کو میرے آقا نے آدمیت کا تعارف کروا دیا. یہ دیکھو, میں آج کے جدید دور کے حوالے سے ایک مثال دے کے بات کر کے آج کی ماڈرن ورلڈ, آج کی جدید دنیا جو کلچرڈ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, کہتی ہے کہ وی آر سیولائزڈ پیپل, وی آر کلچرڈ پیپل, یو کین لرن سیولائزیشن فرام آور ٹریڈیشن, کہ تم ہم سے کلچر سیکھ سکتے ہو, ثقافت سیکھ سکتے ہو, زندگی گزارنے کے قرینے سیکھ سکتے ہو. میری مراد ہے اہل مکہ, میری مراد ہے اہل یورپ. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگوں کو زندگی گزارنے کا قرینہ نہیں آتا, زندگی گزارنے کے سلیقے یا ہم سے سیکھو. لیکن میں آپ کے سامنے گراؤنڈ ریالٹی رکھنے لگا, زمینی حقیقت. دیکھو, اس محفل میں سفید ریش بابے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دلاور شاہ صاحب نے بھی کہا کہ میرے ابا جی بھی بیٹھے ہیں, اللہ ان کا سایہ ان کے سروں پہ قائم ہے. اچھا دیکھو, میں اسی بات کو ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دلاور شاہ صاحب یہاں خطیب ہے, امام ہے. آپ لوگ عقیدت سے بہت زیادہ پیار آ جائے, عقیدت پیدا ہو جائے تو آپ ہاتھ بھی چومتے ہوں گے. یہ ممکن تھا کہ وہ ابا جی کو گھر بٹھاتے کہ یار میری عزت پہ کمی نہ آ جائے, میں تعارف کرواؤں کہ یہ ابا جی ہیں تو کوئی میری طرف توجہ کم کر کے ادھر توجہ زیادہ نہ کر دے. لیکن مجھے بتاؤ, مصلی پہ کھڑا ہونے والا شخص, ممبر پہ بیٹھنے والا شخص, وہ اپنے دادا کو پاس بٹھا کے عزت دینے میں اپنی عزت کی کمی نہیں سمجھتا, اپنی عزت کے سورج کو جسم میں ہاتھ میں سمجھتا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ انسانوں کو جینے کا یہ سلیقہ یہ کس نے دیا کہ تمہارا بابا بوڑھا ہو جائے؟ کیا بات ہے. تو تم نے اسے اپنے لیے پیسے آر نہیں سمجھنا, تم نے اپنے لیے پیسے بکار سمجھنا ہے, عزت اور آبرو کا ذریعہ سمجھنا ہے. آؤ میں جو بات عرض کرنے لگا تھا, وہ ماڈرن ورلڈ جو تیرے دیتے ہمیں کہ انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں. کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہاں باپ بوڑھا ہو جائے, ماں بوڑھی ہو جائے, بچے دھوکہ دیتے 4 دنوں کے لیے, 7 دنوں کے لیے, اور میں آپ کو اور دینا چھوڑ آتا ہوں, میری مصروفیت ختم ہوئی تو میں آپ کو واپس لے آؤں گا. ماں باپ بڑھاپا سارا وہ اولڈ مین ہاؤس میں گزارتے ہیں, وہ ہر گزرتے دن نظریں دروازے پہ جما کے رکھتے ہیں, شاید ہمارے جگر کا پیارا ہماری خبر لینے کے لیے آئے. لیکن میرے عالی وقار دوستو, وہ جو چھوڑ کے آتے ہیں وہ پھر خبر لینے کے لیے نہیں چھوڑتے, وہ پھر خبر لینے کے لیے. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اس کو یہاں رکھتے. میں اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں جس کا شکار آہستہ آہستہ ہم بھی ہوتے جا رہے ہیں. میں مخالفت نہیں کر رہا,
میں ٹائٹ کرتا ہوں لیکن میں کسی اور انداز سے ٹائٹ کروں گا. یہ دیکھو آپ کو بھی یہ تجربہ ہوگا کہ آپ کے بچے بعض اوقات جو پرائیویٹ سکولز کے اندر بچے پڑھتے ہیں اچھے سکولوں کے اندر, وہ سال میں ایک دن سکول سے کارڈ تیار کر کے آتے ہیں, آئی لو یو پاپا, آئی لو یو پاپا. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جی سال کے اندر ایک دن ہے مدرس ڈے, ایک دن ہے فادرس ڈے, یہ امیوں کا دن ہے, یہ ابو کا دن ہے. اس دن بچہ ایک کارڈ لکھتا ہے, کارڈ لکھ کے لے آتا ہے آئی لو یو ماما. باپ کے دن پر کارڈ لے آتا ہے آئی لو یو پاپا. دراصل یہ یورپ کے اس معاشرے کی تخلیق ہے کہ جہاں اورمین ہاؤس میں باپ کو چھوڑ دیا گیا, یہ بوڑھا ہو گیا, میں اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا, ماں بوڑھی ہو گئی, میں اسے سنبھال نہیں سکتا. وہ گورنمنٹ میں بوڑھے لوگوں کے گھر بنائے ہوئے شیلٹر ہو, وہ وہاں جا کے چھوڑ آتے. پھر سال میں ایک دن اور مین ہاؤس کی انتظامیہ, وہ باپ کا دن آتا ہے تو باپ کو, ابوؤں کو جو وہاں زندگی گزارتے ہیں, نہلا دھلا کے کپڑے صاف کرا کے بٹھا دیتے ہیں. پھر اس دن بیٹا آتا ہے پھول لے کر کے باپ کو پیش کرتا ہے. باپ سمجھتا ہے یہ میری زندگی کی معراج. مدرس ڈے پہ ماں سمجھتی ہے یہ میری زندگی کی معراج. میں نے کہا ماڈرن ورلڈ کا ماڈرن انسان وہ سال میں ایک دن ماں کو پھول پیش کر کے وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا. وہ سمجھتا ہے ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کا جتنا چیمپئن میں ہوں کوئی اور نہیں. آؤ میں اب آپ کو یورپ کی تہذیب سے اٹھاؤں اور کمری والے کے مدینہ لے چلوں. میرے مصطفیٰ کریم مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کر حضور اعلان کر رہے تھے, اے لوگوں سال کا ایک دن ماں کا دن نہیں, تمہاری زندگی کا ہر دن یہ ماں کا دن ہے. میرے آقا نے آواز ماری, تم جب جب پیار کی عید نظر ماں کے چہرے پہ ڈالو گے اللہ قبول حج کا ثواب عطا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ. اللہ تمہیں قبول حج کا ثواب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کریم جب یہ ارشاد فرما رہے تھے ماشاءاللہ. صحابہ تو پھر صحابہ ہے. صحابہ اس بحث میں نہیں پڑھتے تھے حضور کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں, کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں, کتنا اختیار ہے اور کتنا نہیں. صحابہ نے جب جب دریائے رحمت جوش میں دیکھا انہوں نے خیر لی, انہوں نے بھیک مانگی, انہوں نے جھولیاں بھری, انہوں نے اپنے دل کو روشن کیا, انہوں نے اپنی روح کو کملی والے آقا کی عطا سے تازگی بخشی. آج بھی جب حضور نے یہ کہا نا کہ کوئی بندہ جب ماں کے چہرے کو دیکھے قبول آج, کیا بات, صرف آج نہیں, جو اصل بات قابل غور ہے وہ صرف آج نہیں. میں نے احیاء العلوم امام غزالی کی پڑھی کتاب الحج پڑھی جا کے, جہاں آج کے انہوں نے اسرار الرموز بیان کیا. انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادم کا ایک قول لکھا, فرماتے کہ جس سال میں نے حج کیا 6 لاکھ لوگوں نے اس سال حج کیا. اللہ, صدیوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں, 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا. تو کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا, مینا کی بات تھی, سفر کے بعد تھکاوٹ, آنکھ لگی, خواب میں دیکھے 2 فرشتے ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ آج اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا. تو دوسرے فرشتے نے کہا 6 لاکھ. پہلے نے پھر پوچھا ان میں سے قبول کتنوں کا ہوا. تو دوسرے فرشتے نے کہا صرف 6 کا. میں پھر آپ کو یاد دلاؤں, میں آج کے دور کی بات نہیں کرتا جب آج بھی سیلفی پروگرام بن کے رہ گیا, جب عمرہ بھی سیلفی پروگرام بن کے رہ گیا ہے. حضور کے مواجہ شریف جس کے بارے میں ہمارے اکابر نے کہا تھا کہ نفس گم کرتا نہیں آئی چنے تو باپ یزیدی کا ادب کا حیث زیر آسمان اللہ سنادتا, نفس گم کرتا نہیں آئے چنے تو اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی, عمر کا سرمایا گیا. آج مواجہ شریف موبائل نکال کے تم کال کرتے ہو اور ادھر پاکستان میں کہتے ہو میں مواجہ شریف کھڑا ہوں, میرے چاچا جی آپ درود پڑھ لو, آپ سلام پڑھ لو. کیا ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں؟ عقیدہ ہمارا تو یہ ہے کوئی مشرق میں بھی غلام محبت سے درود پڑھے مصطفیٰ مدینہ جہاں جب تک تمہاری جیل میں موبائل نہیں تھا کوئی مصطفیٰ کو سلام نہیں پہنچا کرتا, کیا سلام نہیں پڑھا
میں نے کہا میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب یہ ڈرامے بازیاں نہیں تھیں. کیا بات. اس دور میں بھی 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا. قبول کتنوں کا ہوا؟ 6 کا. اچھا پھر مایوسی کی بات کی نہیں. کہتے ہیں کہ میں اٹھا, میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے کہ کہاں میں گناہگار. میں بات کس کی بتا رہا ہوں اور انداز دیکھو. کہتے ہیں کہاں میں گناہگار. یہاں تو کسی کو 2 نفل تہجد کے نصیب ہو جائے وہ پھر انتظار کرتا ہے کہ اب قطبیت کا تاج میرے سر کب سجے گا اور میں موسم کی صف میں کب میں شامل ہو جاؤں گا. لیکن آؤ میں بتاؤں ابراہیم بن ادہم آپ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے کہ جب 6 کا قبول ہوا تو میرے جیسا گنہگار ان 6 میں کہاں آ سکتا ہے. تو کہتے ہیں یہ فکر دامنگیر ہوگی کہ میرے حج کا کیا بنے گا. کہتے بس روتے روتے پھر آنکھ لگی, پھر وہی 2 فرشتے, پھر وہی سوال کتنوں نے حج کیا, کہا 6 لاکھ نے. کتنوں کا قبول ہوا, کہا 6 کا. اب ایک سوال کا اضافہ, اس پہلے فرشتے نے پوچھا وہ جو باقی ہیں ان کا کیا بنا, جو باقی ہیں ان کا کیا بنا. تو اس دوسرے فرشتے نے آگے سے کہا پریشانی کی بات نہیں, وہ جن 6 کا قبول ہوا ان میں سے ہر ایک کو اللہ نے 1-1 لاکھ حاجی دے دیا. تو ان کی شفاعت کرتے حج کے صدقے ان کا حج بھی قبول. تکبیر, نعرہ رسالت, قبلہ استاد جی. میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ حج کرتا ہے, کیا گارنٹی ہے کہ قبول؟ اب سمجھو حضور کی حدیث. حضور نے یہ نہیں کہا ماں کا چہرہ دیکھو تو حج کا ثواب. حضور نے فرمایا مقبول حج کا ثواب. پکی گارنٹی ہے. کیا بات ہے. یہ جو حج ہے یہ قبول ہی قبول ہے. کیا بات ہے. یہ جو حج ہے یہ قبول ہی قبول ہے. میں ویسے ایک بات بتاؤں, یہ شعر اپنی جگہ ان کی مرقد منور, وہ مرقد منور ہے, وہ مظاہر پر انوار ہے, وہ رب کی رحمتوں کی آوازگاہ ہے. حضرت سخی سلطان بہت علیہ رحمہ کی طرف کیا بات. ان کا یہ مصرع اپنی جگہ کہ مرشد کا دیدار میں سانو لکھ کروڑا جاؤں, لیکن ماں تیری گھر میں رو رہی ہو اور تو جا کے پیر کے پاؤں پکڑ کے سمجھے میرے حج کا کیا. واہ 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 واہ, کیا بات. ماں تیری تیرا چہرہ دیکھنے کو ترسے, تیرے حسن سلوک کے لیے تڑپے, اور تو یہ سمجھے کہ مرشد کی دہلیز کا پھیرا یہ تجھے رب کا قرب عطا کرے گا. این خیال است و محال است و جنون, میرے کملی والے نے آواز ماری. جو جس کا مرشد ہے اس کے ساتھ رابطہ پکا رکھے, لیکن ایک مرشد کملی والے نے تمہارے گھر میں بھی بچھے, وہ مرشد تمہاری ماں ہے. یار پیر تو جب شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہو تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو. اور مجھے بتاؤ جب تمہیں خوراک اندر اتارنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا اس وقت تمہاری مرشد کون تھی؟ جس وقت تم سانس بھی ٹھیک طرح سے نہیں لیتے تھے اس وقت تمہاری حاجی کون تھی, تمہاری رابطہ کون تھی؟ کملی والے آقا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نظر ماں کا چہرہ قبول حج کا ثواب. اب جو بات عرض کرنے لگا تھا کہ صحابہ بیٹھے تھے اور دیکھا دریائے رحمت موج میں ہے, جوش میں ہے, کھڑے ہو گئے ایک صحابی, یا رسول اللہ اگر کوئی 100 دفعہ دیکھے تو میرے آقا کریم ہے نا جو روایت ہے جا کے پڑھے آپ سیاح کی روایت سنا رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے رکا اس لیے کہ وہ لفظ میں بولوں نہ بولوں میں سوچ رہا ہوں. بولے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 100 دفعہ دیکھے گا تو 100 اجروں کا ثواب. اچھا یہ کہنے کے بعد میں رکا کیوں تھا؟ اس بات میں تو کوئی ایسی بات نہیں, میں جملہ آگے بولنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد میرے آقا نے نعرہ دیا, جملہ یہ تھا جس پر میں رکا ہوا تھا, اللہ اکبر میرے آقا نے بنایا اللہ بہت بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. تو مطلب یہ کہ وہ چھوٹا ہو تو تم حساب کتاب میں پڑھو کہ ایک کا ثواب دے سکتا ہے 100 کا نہیں. فرمایا جب ہے سب سے بڑا تو جتنی نظریں ڈالو گے اتنے حجرے کا ثواب ہوگا. رسول رحمت تاجدار نبوت. اب آؤں میں آپ کی خدمت میں سوال, اب آؤں میں آپ کی خدمت میں سوال کروں. مجھے بتاؤ کیا رشتوں کا یہ جو تقدس اور رشتوں کو یہ جو عزت حضور نے دی
کیا اولڈ مین ہاؤسز میں ماں باپ کو چھوڑ کے آنے والے اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں تم کہتے ہو سال کا ایک دن مدرس ڈے، میرے مصطفیٰ نے کہا تیری زندگی کی ہر گھڑی موت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندگی کی ہر گھڑی، تیری زندگی کی ہر گھڑی، ہر گھڑی ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں، جب دنیا تک ہو تو پھر میں نے یہ جو بولا تمہاری زندگی کی ہر گھڑی، کیا بات ہے، کیا بات، اس لیے کہ اگر ان کی زندگی ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے میرے اماں ابا سے ٹور گئے کیا اور بات، میری چھوٹی آؤ حضور کی حدیث سنو۔ جیسے یہ جنہوں نے محفل سجائی ہے ان کی اماں کی بھی قبر کو اللہ روشن فرمائے۔ پاک صاحب، اشفاق بھائی جی جی، ویسے یہ بھی عرض کر دو ان کے نام نہیں، وہ تو چلی گئی نا آپ سب کو، اور جب جیتی ہو تب بھی قدر کر لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب مائیں زندہ ہو نا ان کی تب بھی قدر کیا کرو، جب چلی جائے تو پھر تو سب کو قدر آ جاتی ہے، زندہ ہو تو ماں کے وجود کو غنیمت جانو، سبحان اللہ سبحان ان اللہ، کی دعاؤں کو غنیمت جانو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی دعاؤں کو غنیمت جانو۔ مجھے 1996 میں جماعت اہل سنت پاکستان نے لاہور مینار پاکستان سنی کانفرنس منعقد کی تھی، اکتوبر کی کوئی تاریخ، میں یہ ویسے بات ابھی ذہن میں آ گئی ہے تمہیں عرض کرنے لگا، دلاور شاہ صاحب خطیب ہے، انہیں پتہ اس طرح کی باتیں بندہ سوچ کے نہیں آیا ہوتا کہ میں نے یہ باتیں کر لی، بعض بات موقع پہ کوئی بات آ جاتی ہے، سوچ کے تو میں ابھی صحیح آتا ہوں ظاہر ہے۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ملک میں ایک بڑی سیاسی جماعت جن کا لبادہ مذہب کا بھی ہے، انہوں نے دھرنے کا ٹرینڈ دراصل شروع وہاں سے ہوا، اگر آپ کو یاد ہو تو جی جی، میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، وہ دھرنوں کی وجہ سے اس وقت کی گورنمنٹ نے پورا پنجاب سیل کیا، کنٹینر لگا کے جگہ جگہ۔ قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ میں، میرے دوست کلاس فیلو علامہ رضوان انجم صاحب اور شیخ قاسم ایوب صاحب، ہم شاہ صاحب کے اس کچہروں میں بیٹھے ہوئے ہم نکلے لاہور کے لیے، تو میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، 21 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ہم گجر خان پہنچے۔ اللہ اکبر، مطلب یہ جہاں جاتے راستہ بند، پھر ادھر سے کسی اور ان نو راستے پہ چلے جاتے، پوچھتے پوچھاتے وہ گھوم کے 21 گھنٹوں کے بعد گجر خان، اچھا درمیان میں ایک بڑا سویر قسم کا مسئلہ، ایک پرابلم پیش آیا، جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یعنی ہم ایک مشکل میں پھنس گئے، قبلہ شاہ جی ساتھ تھے، اور ظاہر ہے ہمارے لیے وہ مشکل تھی اس لیے کہ وہ قبلہ شاہ جی کے لیے مشکل تھی۔ اچھا خیر، وہ جس طرح بھی ہوا، وہ معاملہ سوال ہوا، مسئلہ حل ہوا، شاہ جی واپس آ کے گاڑی میں بیٹھے نا تو شاہ جی نے ایک جملہ دیکھا، تازہ قبلہ شاہ جی کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا تھا۔ اللہ، تو شاہ صاحب نے آتے ہی ہمیں دیکھا اور دیکھ کا پتر، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میری ماں کی دعاؤں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا، اللہ اکبر، کہ میری زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ پیش نہیں آیا جو آج مجھے دیکھنا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، کہا آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میری ماں کی دعاؤں کا سایہ سر سے اٹھ گیا، میں نے اس لیے کہا میرے عالی مقام دوستوں، جب مائیں زندہ ہو تب بھی قدر کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، یہ ضروری نہیں کہ مرنے کا انتظار کیا جائے، بعد مرنے کے میت کو میری لوگ سر پہ اٹھائے ہوئے، اور شاعر میں تو پتہ نہیں کس انداز میں کہا تھا، لیکن مجھے اس وقت یہ ذہن میں کیا دستور دنیا خدارا، مرتے دم تک کسی نے نہ پوچھا، اللہ، اور بعد مرنے کے میت کو میری لوگ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو زندہ ہو جب بندہ تو قدر کرنا سیکھو، سبحان اللہ، جب ماں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس کی قدر کرنا سیکھو۔ آؤ سنو، جب تک تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ، سال کا ایک دن مدرس ڈے نہیں، ایوری مومنٹ از مدرس مومنٹ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر لمحہ ماؤں کا لمحہ ہے۔ سنو حضور کی سبحان اللہ، میرے آقا کریم سے حضرت ابو اسید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فیما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رجل من بنی سلمہ، ہم حضور کی محفل میں بیٹھے تھے، بنو سلمہ قبیلے کا ایک شخص آیا، ہم حضور کی محفل میں بیٹھے تھے، بنو سلمہ قبیلے کا ایک شخص ہے، ہم حضور کی محفل میں بیٹھے تھے، بنو سلمہ قبیلے کا ایک شخص ہے، اچھا میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ اگر برداشت کر سکتے تھوڑا سا، مسئلہ تو یہ ہے بیٹھے تھے، شخص آیا، یہ ساتھ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے بنو سلمہ قبیلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے یہاں ہم اگر کوئی شہیدوں کی قدر کی بات کر دیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں کنبے قبیلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ، آپ کو بھی ایسے ملے ہوں گے، ہے ہمارے معاشرے میں،
ایسے ہمارے معاشرے میں بڑے فٹ پڑتے ہیں، کسی سید پہ پھولوں کی پتیاں جتنی زیادہ نچھاور ہو اتنے ہی فتووں کی توپیں اس کی طرف ہو جاتی ہیں۔ اور جی اسلام ان اکرمکم عند اللہ ہے اتقاکم، جی اسلام تو تقویٰ دیکھتا ہے جی۔ یہ روایت بیان کرنے والے صحابی ہیں، سنا رہا ہوں حدیث، سبحان اللہ، اور وہ کہہ رہے جا رجل من بنی سلمہ، سبحان اللہ، بندہ آیا، بندے کا نام نہیں بتایا، قبیلہ ضرور بتایا۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ کنبے قبیلے اگر فالتو چیز ہوتی، فضول چیز ہوتی تو صحابہ اعتبار سے ذکر نہ کرتے ہیں۔ تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں اگر بنو سلمہ قبیلہ اس قابل ہے کہ ذکر کیا جائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی نماز وہ تو بہرحال اس قابل ہے کہ مسجد کے محرابوں میں اس کی شان بیان کی جائے۔ جاء رجل من بنی سلمہ، بنو سلمہ قبیلے کا ایک شخص آیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ روایت آپ پڑھنا چاہے تو ابو داؤد پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ الباقیہ من بر ابویہ شیء ابرہما بہ بعد موتہما، کیا بات، یا رسول اللہ میرے ماں باپ جب تک زندہ تھے تب تک تو ٹھیک، کیا ان کی موت کے بعد بھی میرے ذمے ان کا کوئی حق ہے جو حق میں ادا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے ماں باپ فوت ہو گئے، کفن دفن کر کے دفنا آئے، قبر چلو پکی بھی کر دی، نشان قائم کر لیا، کیا چھٹی ہو گئی؟ یا رسول اللہ اس کے بعد بھی کوئی حق ان کا باقی ہے جو ادا کرنا میرے ذمہ لازم ہے؟ سنو میرے آقا کی حدیث، حضور نے فرمایا نعم، حضور نے فرمایا چھٹی ابھی بھی نہیں، حق اب بھی باقی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا حق باقی ہے؟ پھر حضور نے تشریح کی، فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما من بعدہما وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما واکرام صدیقہما۔ ایک ایک جملے کا معنی سنو، رسول کریم علیہ السلام نے بتایا ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے حقوق کون سے ہیں؟ سب سے پہلا فرمایا الصلاۃ علیہما، کیا بات، ان کے لیے دعا کرنا، سبحان اللہ، ماں باپ چلے گئے تو بھی ان کے لیے دعا کرتے رہنا، نمبر ایک۔ نمبر دو والاستغفار لہما، ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہنا، سبحان اللہ، رب کی بارگاہ سے۔ ان کے اس کا لیے، مطلب ہے یہ حدیث والا عقیدہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ مویا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ جی حضور تو سکھا رہے ہیں کہ ماں باپ چلے جائیں تو ان کے لیے استغفار، کیا کرو، دعا بھی کرو استغفار بھی کرو۔ اگلی بات وانفاذ عہدہما، اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تو اپنے ماں باپ کا وعدہ پورا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وعدہ ماں باپ نے کیا، وہ دنیا سے چلے گئے، اولاد کا فرض ہے کہ وہ ماں باپ کا وعدہ پورا کرے۔ ویسے ہمارے یہاں یہ کتنی نیچی رسم ہے، کتنی شیریں رسم ہے یہ کہ جنازے کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ دوست، ہمارا یہ رشتہ دار، ہمارا والد، ہمارا بھائی جو دنیا سے چلا گیا، اگر اس کے ذمے کسی کا لین دین ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، یار میں آپ کو بتاؤں یہ محض اعلان نہیں، یہ مدینہ کا پڑھایا ہوا سبق ہے۔ سبحان کہ اگر تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، وہ کسی سے وعدہ کر کے گئے، آؤ میں آپ کو مدینہ شریف کی بات سنا۔ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما کے وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق مسند نشین خلافت ہوئے، تو آپ نے اعلان کیا ہے لوگوں جس سے حضور نے جو کچھ دینے کا وعدہ کیا، جس سے حضور نے جو کچھ دینے کا وعدہ کیا وہ آ کے ابوبکر سے تقاضا کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان جو اللہ، وعدہ حضور کا ہوگا ابوبکر وہ وعدہ پورا کرے گا، کیا اچھا بات، لوگ آنا شروع ہو گئے، حضور نے یہ وعدہ کیا تھا، ابوبکر صدیق دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے، دیتے چلے گئے۔ کیا بات، ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اتنی مٹھیاں کھجوریں، حسیات کا لفظ ہے حدیث میں، حضور نے کہا تھا اتنی مٹھیاں، کھجوریں، حضرت ابوبکر صدیق نے کھجوروں کا طباق منگوا لیا، طباق سامنے آیا، دینے لگے، خیال آیا، حضور نے کہا تھا مٹھیاں، کیا بات ہے، کیا بات، واہ واہ، ادھے انہوں والے نہیں سمجھے۔ ہائے ہائے ہائے، بھئی اگر ہوتا اتنے کلو تو ترازو پہ رکھ کے دے دیتے، اتنے من تو ترازو پہ دے دیتے، اتنے پاؤ تو ترازو پہ دے دیتے، اتنے رتن، اتنے سا، یہ سب تو پیمانے تھے۔ حضور نے کہا تھا اتنی مٹھیاں، مٹھی تو حضور کی تھی، حضور چلے گئے، ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سوالے یہ پیمانہ ناپے کون؟ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، یہ مقدار پوری کیسے ہو؟ کیا بات، صحابہ پریشان ہو گئے،
بیت المال کے جو عمال تھے پریشان ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لمحے غور کیا، پھر مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا یہ مسئلہ تمہارے لیے اٹھا ہے، میرے لیے نہیں۔ صحابہ نے پوچھا پھر حل کیا؟ فرمایا علی کو بلاؤ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیار کرتے ہو حضرت ابوبکر صدیق سے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ دیکھو آپ سارے مقتدی ہو دلاور شاہ جی کے، دلاور شاہ جی سے آپ کرتے ہو پیار، آپ مجھ سے بھی پیار کر رہے ہو، دلاور شاہ کا میرے ساتھ پیار دے۔ سبحان اللہ یہ محبت کا تقاضا ہے واہ 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 کہ جس سے آپ کو محبت ہو واہ واہ، اس کے محبوب سے بھی آپ کو عشق ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا نکتہ ہے۔ اگر دعویٰ کرتے ہو صدیق اکبر کی نوکری کا تو پھر صدیق کس کو محبوب بنا لے؟ اس علی کے ذکر پر بگڑتے کیوں ہو؟ اس علی کے نام سے چڑھتے کیوں ہو؟ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اللہ کی قسم علی علی کرنے سے مصطفیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، مصطفیٰ کا خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نو ٹینشن۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی آسانی کیا ہے؟ فرمایا بلاؤ علی کو۔ سبحان اللہ، مولا علی آئے، حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے اعلان کیا لوگوں میں نے خود حضور کو فرماتے سنا، حضور نے کہا تھا میری مٹھی اور علی کی مٹھی ایک جیسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میری مٹھی اور علی کی مٹھی ایک ایک جیسی۔ علی تو اتنی مٹھیاں ماپ کے دے دے، واہ واہ واہ، مٹھیاں تو ماپے گا، وعدہ کبری والے کا پورا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اگر یہ نہیں سمجھ آئی بات تو وہ مشہور حدیث سنا دیں۔ علی کو سامنے بٹھا کے حضور نے کیا کہا تھا؟ جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، لاہنوں کا لاہنی۔ واہ واہ واہ، اور وہ حدیث سناتے ہیں مولوی مٹھی برداشت نہیں کرتا، کملی والے نے کہا صرف مٹھی نہیں علی کا جسم محبت کا حصہ ہے۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جبرا مفتی محمد لیاقت حسین نقشبندی صاحب۔ اچھا دلاور شاہ جی میں یہ حدیث بھی سوچ کے نہیں آیا تھا، میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اصل اللہ۔ میں یہ حدیث مجھے یاد آئی، وہ الفاظ و آدھے ہیں بات۔ ہائے ہائے، واہ واہ، حضور نے کہا وہ آپ چلے جائیں تو تمہارا فرض ہے کہ انہوں نے جس سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ نبھاؤ، کیا بات ہے کیا وہ بات وعدہ تم پورا کرو۔ یہ ماں باپ کا حق ہے تمہارے سے، سبحان یہ اللہ۔ فرض ہے تمہارا، اور ماں باپ کا حق ہے، رائٹ ہے، ان کا رائٹ ہوئے دو۔ تین دعا، استغفار، الفاظ آد۔ تین چوتھی چیز حضور اسلام نے فرمایا وسیلۃ الرحم التي لا توصل الا بها۔ میں اس کی صرف مفہوم عرض کروں، فرمایا جو جو تمہارے ماں باپ کا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کر دیا۔ واہ واہ واہ، جو جو تمہارے ماں باپ کا رشتہ دار اگر ابا جی ٹر گئے تو چاچا تایا، اما ٹر گئی تو ماما خالہ ماسی نانی، واہ واہ، ان سب کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو۔ تم نانی کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، روح تمہاری اما جی کی خوش ہوگی۔ تم خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، روح تمہاری ماں کی خوش ہو جائے گی۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واقعی کرام الصدیق ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، ورنہ ان کا حق یہ بھی ہے جو تمہارے ماں باپ کے دوست ہیں ان کی بھی عزت کرو۔ جو تمہارے ماں باپ کے دوست ہیں ان کی عزت کرو۔ میں آپ کو حضور کے ایک صحابی کی بات سناؤں۔ صحابی بھی تو چھوٹا صحابی نہیں، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کا لخت جگر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آپ کو بات سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ مکہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، سبحان اللہ، ایک بدو شخص دیہاتی پہلو وہ راستے میں آپ سے ملا، آگے جب اس کی ملاقات ہوئی، یہ حدیث میرے سامنے ہے، اگر اس حدیث شریف کا مطالعہ کرنا چاہیں تو میں مسلم شریف کا حوالہ پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم شریف۔ آپ رک کر کے اس کو دیہاتی شخص کو آپ نے سلام کیا اور
जिस सवारी पर खुद सवार थे खुद नीचे उतरे उसे उस सवारी पर सवार। अल्लाह क्या बात। वैसे मैं यहाँ एक और बात करता हूँ, बंदा अफसर बन जाए ना, टाई शाई लगा के सीट पे कुर्सी पे बैठ जाए, अब्बा हो तो की गाना, तो वो दोस्तों के सामने कभी अब्बे का तारुफ नहीं करवाता कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए। ये हमारे माशरे की रीत है। बंदा कहता है मेरा अब्बा आउट ऑफ डेट है जी, और ये जो पुराना बाबा है जी, कभी तारुफ करवाना भी पड़े तो नजर झुकी होती है। तुम्हारा रवैया अब्बे के बारे में ये है, मैं हुजूर के सियाबी की बात सुना रहा हूँ, वो जिसके साथ उसने सलूक कर रहे वो अब्बा नहीं है, वो सियाबी बंदा है, गवाह है, अल्लाह अल्लाह वो पहलू है, बद्दू शख्स। आप सवारी से नीचे उतरते हैं, उसे अदब से सलाम करते हैं, सलाम करने के बाद अपनी सवारी पर उसको बिठाते हैं, सुभान अल्लाह सिर्फ बिठाते नहीं, फरमाते हैं ये सवारी तेरी होगी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, गड्डी मेरी हो गई, मैं गड्डी पे बिठा के किसी ने कहा और गड्डी तू ले जा, तेरी भाई उस जमाने की गाड़ी हुई ना जी जो सवारी थी, सवारी उसको दे दी, सवारी देने के बाद अपने सर से इमामा उतारा उसके सर पे। सुभान अल्लाह क्या बात, क्या बात। सुभान जब अल्लाह। से अभी का इमामा है तो मैं कह सकता हूँ दस्तारबंदी भी की, हाय हाय हाँ, इज्जत और वकार की दस्तार भी उसके सर पे रखी, सुभान अल्लाह। और साथ और भी जो खिदमत थी वो की। इब्ने दीनार कहते हैं कि हमने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि हुजूर ये जो देहाती लोग होते हैं इन्हें तो थोड़ी सी चीज भी दो तो ये खुश हो जाते हैं, सुभान अल्लाह। इन्हें थोड़ी सी चीज भी दो तो ये खुश हो जाते हैं। भाई ये आपके शहरों के बच्चे स्कूल जाए ना तो आप 20 रुपए दे वो उठा के फेंकता है, अब्बा इससे मिलता क्या है। देहात में किसी बच्चे को 5 रुपए मिले वो पुठिया छलांगे मारने लग जाता है, और है कि नहीं है, फर्क तो है। काजी ये बद्दू लोग हैं, इन्हें तो थोड़ी सी चीज दो ये राजी हो जाते हैं। फिर आपने इतना नवाजा, सवारी भी दे दी, मामा भी दे दिया, खिदमत भी कर दी, थोड़ा सा दे देते, आपने इतना कुछ लुटा दिया, खर्च कर दिया। तो पता है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जवाब क्या दिया, पर मैं तुम देखते हो ये देहाती है, मैं देखता हूं ये मेरे अब्बा हजरत उमर फारूक का दोस्त था, इसका मेरे बाबा के साथ मोहब्बत का रिश्ता था, और मैंने हुजूर को फरमाते सुना है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना अबर्रल बिर सिलतुल वलद आला हुद्दे अबी, और फरमाया कि सबसे बड़ी नेकी जो बंदा करता है, हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ी नेकी ये है कि जिसके साथ तुम्हारे अम्मी या अब्बे का मोहब्बत का ताल्लुक था तुम भी उसका अदब और एहतराम करना चाहिए। तो माँ बाप से प्यार करने वालों का अदब करेगा, अल्लाह उसको भी गोया नेकी का आला दर्जा रब्बे दिल जलाल अता करेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया कि मैंने कमली वाले की इस हदीस पर अमल किया, इसका याराना था मेरे बाबा के साथ, मैंने इसलिए इसके साथ उसने सलूक का मैंने मुजाहिरा किया। मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दो हदीसें मैं मजीद भी सुनाऊंगा, लेकिन आओ मैं आपको माँ की शान में एक और हकीकत बताऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब खुलबा आके फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हैं कि मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, नहीं नहीं हमारे लिए नई बातें हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वैसे भी मुझे नया बनने का शौक भी नहीं है। कुरान तो वही है ना जो 1400 साल पहले, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान मैं नया कहां से लाऊं? सुभान अल्लाह हदीसें तो वही है जो 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद। सुभान अल्लाह सुभान आओ अल्लाह। आपको एक मोहब्बत का नुक्ता समझाऊं। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है कि नहीं? मेहरबान है तो तुम्हें और मुझे बिस्तर से उठा के अपने घर में बिठा, सुभान अल्लाह। मेहरबान है तो मैं याद खुदा और जिक्र मुस्तफा की महफिल नसीब कर दी। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है। अच्छा जी कितना मेहरबान, कितना बहुत, कितना बहुत। इस कितने का कोई जवाब है? नहीं। अब आगे बढ़ो। हुजूर अपनी उम्मत पर मेहरबान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कि नहीं? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो रहमान भी है वो रहीम भी है। और कमली वाले को भी रब ने लक़ब दिया बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, हाय हाय वो भी रहीम है, मेरे मुस्तफा भी रहीम। मैंने पूछा वो कितने रहीम है, आपने कहा हद कोई नहीं। अब मैं पूछूं मुस्तफा कितने रहीम है? हाय हाय बात कोई नहीं। सुभान अल्लाह। लेकिन मैंने कहा या मौला मैं समझना तो चाहता हूँ,
کیا بات تو کتنا مہربان ہے. میں سمجھنا تو چاہتا ہوں مصطفیٰ کتنے مہربان ہیں. ہائے ہائے تو یار آؤ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, جو بات بتانا چاہتا کیا ہوں, بات؟ رب کتنا مہربان ہے. یہ جانتا کوئی نہیں, سمجھ نہیں سکتا, توڑ نہیں سکتا, حساب نہیں لگا سکتا. اس کو جاننے کے لیے مثال بھی کوئی نہیں, لیسا کمثلہ ہی, لیکن مثالوں سے بات تو سمجھ آ جاتی ہے. اس کی مثال ہے کوئی نہیں, لیکن مثالوں سے بات سمجھ آ جاتی ہے. آؤ میں عرض کروں, جب باری آئی نا رب کی رحمت سمجھانے کی, سبحان اللہ. تو کملی والے نے حوالہ دیا ماں کا. ہائے ہائے ہائے, واہ 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 واہ, بھئی وہ کتنا مہربان ہے کسی کو اندازہ. یہ دیکھو میرے آقا ایک سفر میں جا رہے ہیں, ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا, قافلہ رکا, حضور رکے, تو میں صرف یہ نہیں کہتا قافلہ رکا, میں کہوں گا کائنات رکی. ہائے ہائے, واہ واہ, نظام کائنات تھم بے شک. سبحان اللہ. کچھ دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ ایک فاختہ, چھوٹا سا پرندہ, یہ بھی بات نہیں میں نتیجہ اپنا عرض کر رہا ہوں. وہ فاختہ پرندہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے ناز کا طواف کر گیا. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ, منڈلانے لگ گیا حضور پر, اور ایسے جیسے فریادی فریاد کر رہا تھا. ہاں وہ چہچہا رہا تھا, اور اس کے چہچہے میں بڑا درد تھا. ہائے ہائے, میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ بلبل کا نغمہ بہاری نہیں تھا. واہ واہ, ہاں یہ لگتا یہ ہے کہ یہ کسی کونج کے قافلے سے بچھڑ جانے پر یہ ہجر اور فراق کا گریہ تھا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو رحمت للعالمین ہے, صرف بالمؤمنین ہی نہیں, رحمت للعالمین. عالمین میں تو پرندے بھی ہیں, ننھے پرندے کا درد کوئی سمجھے نہ سمجھے, میرے مصطفیٰ تو سمجھتے ہیں. ویسے جو پرندوں کا درد سمجھتے ہیں وہ غلاموں کا درد بھی سمجھتے ہیں. کسی بھی درد میں مبتلا ہو تو رخ مدینہ کی طرف کیا, کسی بھی درد میں مبتلا ہو, تم یہاں مبتلا ہو یا حکمران اقتدار کے ایوانوں میں مبتلا ہے, ادھر ادھر ٹوکا جھانکی کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, مدینہ کی طرف منہ کرنے سے مسئلے حل ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درد پہچاننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا مسئلہ کیا ہے, یہ کیوں رو رہی ہے, کیوں فریادیں کر رہی ہے. ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ قافلے میں موجود فلاں صحابی نے اس کے گھونسلے سے اس کے بچوں کو اٹھا دیا, تو یہ اپنے بچوں کے فراق میں تڑپ رہی ہے. رسول کریم علیہ السلام نے اس صحابی کو طلب کیا, کہا یا رسول اللہ میں نے اٹھائے. حضور نے حکم دیا فوراً جا کے بچے اس کے واپس گھونسلے میں رکھ دو. اس فاختہ کے بچے واپس گھونسلے میں رکھ دیے گئے. جب وہی بچے گھونسلے میں پہنچے, جیسے اس کے ننھے سے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی ہو, وہ سکون سے اڑی اور اڑ کے جا کے گھونسلے میں بیٹھ گئی. فاختہ تو چلی گئی پر چشمے مازار سے آنسو کی جھڑی لگ گئی. میرے مصطفیٰ ساروں قطار رونے لگے, آج حضور کی داڑھی مبارک بھی بھیگ گئی, ریش مبارک پار گئی آنکھوں سے. میرے آقا کریم نے روتے ہوئے جب ہچکی بندھی تو میرے آقا نے فرمایا تم نے دیکھا ایک ننھا پرندہ جب ماں کے روپ میں آیا تو اس کو اپنے بچوں سے کتنا پیار اس کے اندر تھا, کتنی محبت تھی. یہ بیان کرنے کے بعد حضور نے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے, تم نے ماں کا پیار بچوں کے لیے دیکھا. اللہ کی قسم 70 مائیں بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا تمہارا رب تم سے پیار کرتا. تم سے محبت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں یہ کرنا چاہتا ہوں, رب پیار کرتا ہے بندوں سے, رب مہربان ہے, کتنا مہربان ہے, کوئی حد نہیں. لیکن سمجھانے کے لیے میرے آقا نے جو مثال دی وہ ماں ہی کے پیار کی مثال دی, وہ ماں ہی کی محبت کی مثال دی. آؤ دوسرا سوال. میں نے کہا تھا حضور بھی مہربان ہے, کتنے مہربان ہے. رب کی رحمت سمجھائی حضور نے, مثال دی, اور میرے مصطفیٰ کی رحمت سمجھائی رب نے. واہ 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 واہ, خدا کی رحمت سمجھائی مصطفیٰ نے, مصطفیٰ کی رحمت سمجھائی خدا نے. اور مثال خدا نے بھی ماں کی, مثال خدا نے بھی ماں کی. آج ایک مسئلہ بھی حل کر کے جاؤں, سمجھو اس بات کو. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, الذین یتبعون, میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں, الذین یتبعون الرسول النبی الامی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب, حضور کی ایک شان ہے, حضور کا ایک کمال ہے, حضور کی ایک صفت ہے, حضور کا ایک وصف جلیل ہے.
हुजूर उम्मी है। क्या बात, उम्मी का माना बाज बेवकूफ लोगों ने कर दिया अनपढ़। वाह 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 बोला हदीस शरीफ पढ़ाते हुए कि मेरा शाह जी ने क्या सोना तर्जुमा किया। सुभान अल्लाह, और मैं तर्जुमे को बुनियाद बनूंगा इस नुक्ते की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शाह जी ने कहा पुत्र उम्मी उम्र से है, उम्र अरबी में अम्मा को कहते हैं, माँ को। सुभान अल्लाह, और रब्बे करीम ने उम्र से उम्मी, सुभान और ये कहकर उम्मत मुस्तफा को दर्श दिया ये उम्मी रसूल है। हमने कहा शाह जी माना क्या है? फरमाया रब बताना ये चाहता है तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार नहीं करती जितना वसीले वाला तुमसे प्यार करता नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, अज़मत व शान मुस्तफा। अब बात को फिर समझे, रब की रहमत हुजूर ने बयान की, मिसाल माँ की। सुभान अल्लाह, मुस्तफा की रहमत मेरे रब ने बयान की, मिसाल माँ की माँ की। यार आओ मैं हुजूर के घर का एक मंजर आपके सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर तशरीफ फरमाए, दरवाजे पे दस्तक होती है, सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सुभान अल्लाह, दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं। माना अलबाब, एक बुढ़िया की आवाज आती है। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज सुनते तो तेजी से उठ खड़े होते हैं। हुजूर देखते होते खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद हुजूर खुद दरवाजे की तरफ जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, उस बुढ़िया को लेके आगे बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, फिर मेरे मुस्तफा करीम अपनी रहमत की कमली बिछाते हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह, कमली बिछा के उस आने वाली को उस पे बिछाते हैं। हजरत खदीजातुल कुबरा फरमाती है कि मैं देख रही होती हूँ हैरत के साथ कि ये बुढ़िया कौन है जिसको इतनी इज्जत, इतना रिगार्ड, इतनी रिस्पेक्ट हुजूर ने सलाम अता फरमा रहे। और समझो ये किसी में जमाने के बादशाह की बात नहीं बता रहा, ये उस कमली वाले की बात बता रहा हूं जिसकी दहलीज पर जिब्रील भी नौकर बन गया होता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने चादर बिछा दी, कमली बिछा दी। कभी सफर में हम हो ना, नमाज का वक्त हो जाए, चाहे नमाज मुसल्ला ना हो, कोई सफर का साथी अपनी चादर बिछा लेना तो वो चादर समेट समेट के बिछाता है, किसी दूसरे का पैर उठे ना आ जाए। हाँ भाई, जी, जी। चादर घिसती तो नहीं ना, सिर्फ ये कि चादर जरा मैली ना हो जाए, गंदी ना हो जाए। लेकिन आओ कमली वाले का उसवा करें। हुजूर की सीरत तैयबा, हुजूर कमली बिछाते हैं। सैयदा खदीजातुल कुबरा फरमाती है कि मैं हैरान हुई है और मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो हुजूर की आंखों में आंसू आए। फरमाया ये वो हलीमा सादिया है जिसने मुझ मोहम्मद को झोली में उठा के पाला, जिसने मुझे लोरियां दे के पाला, ये मेरी पालने वाली मां है, ये हलीमा सादिया है। फरमाती है मैंने हुजूर का उसने सलूक देखा तो जब वो जाने लगी तो मैंने ऊंट पूरा भर के सामान का उन्हें दिया कमली वाले को खुश करने के लिए। यार मैं आपसे अर्ज करूं, हलीमा हुजूर की सगी वालदा है, हलीमा सादिया हुजूर की रजाई वालदा है। यार जिस कमली वाले की नजर में पालने वाली माँ की इतनी कीमत है, उसकी नजर में पैदा करने वाली माँ की। काश के आप अगली दफा अब्बा जी की शान में भी महफिल करवाएं इंशाअल्लाह। वो मैंने टैक्सी के पीछे लिखा देखा, माँ की दुआ जन्नत की हवा, बाप की दुआ जहाँ पुत्र टैक्सी चला। तो याद रखो अम्मा बेचारी तो हर वक्त दुआएं देती है, वो कबूल हो ना हो, अब्बे की दुआ कबूल होने में देर नहीं लगाती। अब्बे की दुआ कबूल होने में देर नहीं लगाती। आज अगर तुम चलने फिरने के काबिल हो तो चौक तुम्हारा अब्बा इकट्ठा करके लाता था, तुम्हारे मुंह में तुम्हारी मां डालती थी, लेकिन इकट्ठे करके तुम्हारा बाप लेकर के आता था। रसूल करीम अलैहि वसल्लम की हदीस पर मेरे आली वकार दोस्तों मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। रसूल करीम अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में एक शख्स आता है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी। मैं वैसे साथ साथ सोच रहा था मैं कौन सी हदीस सुनाऊं और कौन सी हदीस आज के लिए मैं छोड़ दूं। हजरत अनस फरमाते हैं अता रजुलुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स आता है बारगाह में। सुभान अल्लाह, हदीस सुना दूं ना, जी सुना दें। कोई मसला परेशानी तो नहीं। असल में हमारी खिताबत का अंदाज यह है कि ना हम चाय की चुस्की लेते हैं पुराने तकरीर कि बंदा बिठाया हुआ वो थर्मस वाला। ये अजीजुल कदर शफीक साहब है, मौलाना शफीक साहब, ये मुझसे कहते तुसी कल्ले ही आए हो। मैं क्या मैं कल्ले ही और ना टाइम बिता हुआ जब दिलावर शाह साहब टाइम लिया सी तो बरात करनी मेरे को कल्ले का टाइम लिया, मैं कल्ले ही आया। तो ये प्रोटोकॉल सारे इधर रह जाएंगे।
سب کچھ ادھر قبر میں بھی بندے نے کل نہیں جانا ہے، وہاں پہ کام قبری والے کی رحمت ہی آئی، حضور کی نسبت نہیں وہاں پہ، بہرحال ہمارا سہارا بندہ ہے۔ تو میرے عالی وقار دوستوں حدیث سن، حضرت انس بن مالک فرماتے ایک شخص آتا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ انی اشتہی الجہاد، یا رسول اللہ میرا من چاہتا ہے کہ میں جہاد کروں، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں جہاد کروں۔ اچھا ایک روایت اور بھی ہے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی معیت میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، صرف جہاد نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی معیت میں جہاد، آپ کی معیت میں جہاد۔ یار پیٹ کی جنگ جن فوجیوں نے لڑی نا وہ آج بھی فخر سے کہتے ہیں میں پیٹ دی جنگ لڑی ہے، اس لیے کہ اس وقت کے جرنیل اچھے تھے نا، ہاں سپاہ سالار اچھے تھے، جنگ جیتی تھی۔ تو یار اگر تم پیٹ کی جنگ لڑ کے فخر کرتے ہو تو مجھے بتاؤ جس نے کملی والے کی معیت میں جنگ لڑی، سبحان اللہ، حضور کی رہبری میں قیادت میں سپاہ سالاری میں اس کا مقام اور شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس نے کہا یا رسول اللہ کی معیت میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، ولا اقدر علیہ، لیکن یا رسول اللہ میں کر نہیں سکتا، طاقت نہیں ہے، کروں کیا؟ جہاد کرنے کو دل کرتا ہے پر جہاد مطلب فزیکلی کمزور ہوں، یا کوئی مسئلے مسائل ایسے کہ کر نہیں سکتا، ولا اقدر علیہ مطلق ہے حدیث میں، تفصیل نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا۔ سنو حضور کے حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر باتیہ من والدیک کا اللہ، اور امی ابے بچوں کوئی زندہ ہی، ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ امی میری ماں زندہ ہے، یا رسول اللہ میری ماں، تو میرے آقا نے فرمایا قابل اللہ فی برہا، یہ بڑا مزیدار جملہ ہے، قابل اللہ، قابلہ یقابل مقابلۃ، منہ ایک دوسرے کی طرف کرنا، قابلہ یقابل مقابلۃ، یہ کہ ہے نا فاقبل علیہ، متوجہ ہوئے اس کی طرف، ہاں تو قابل اللہ، قابل اللہ فی برہا، سبحان اللہ، اس جملے کا معنی یہ ہے ماں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ نیکی کر کے منہ اللہ کی طرف، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم 5 وقت کی نماز میں بھی کہو منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے، اگر اماں ناراض ہے تو سمجھو کندھوں والتے منہ ہے پر اللہ والے منہ نہیں ہے۔ حدیث بتاتی ہے دیواروں کی طرف منہ ہے پر اللہ کی طرف منہ نہیں ہے، اللہ کی طرف رخ اسی کا ہے جس سے اس کی ماں راضی ہے، جو ماں باپ کا خدمت گزار ہے۔ فرمایا قابل اللہ فی برہا، آگے پھر حضور نے کیا فرمایا فاذا فعلت ذالک فانت حاج ومعتمر ومجاہد، واہ 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 واہ، حضور نے فرمایا جب یہ کر لے گا نا، کیا کر لے گا؟ ماں کے ساتھ اس نے سلوک، ماں کے ساتھ نیکی، ماں کی خدمت، فرمایا اگر تو ماں کی خدمت کر لے گا تو سن میں محمد اعلان کرتا ہوں تو حاجی بھی ہے، عمرہ کرنے والا بھی ہے، مجاہد۔ مجھے بتاؤ ماں کے خدمت گزار کا اس سے بڑا اعزاز اور کیا؟ میں پھر کہوں گا حاجی حج کرتا ہے پتہ ہی نہیں قبول ہے کہ نہیں، عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا ہے پتہ ہی نہیں قبول ہے، جہاد کرنے والے نے جہاد کیا تو پتہ ہی نہیں انجام کیا ہے۔ آج کے دور کو چھوڑو، حضور کے دور بخاری شریف کی روایت نہیں ہے کتاب الجہاد کی کہ جہاد ختم ہوا، جنگ ختم ہوئی، صحابہ بیٹھ کے ایک شخص کی بہادری کا بڑا ذکر کرنے لگے، یار فلاں بندہ کتنا بہادر تھا، اس کو ہم نے دیکھا ایک کو پٹکا دیا، دوسرے کو گرایا، تیسرے پر تلوار چلائی، آخر خود بھی شہید ہو گیا، وہ تو پکا جنتی ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں وہ تو پکا جنتی ہے۔ کملی والے آقا نے بات سنی، سن کے فرمایا کہ تم کہتے ہو جنتی ہے، میں محمد اسے دوزخ میں دیکھ رہا ہوں۔ تم کہتے ہو جنتی ہے، میں محمد اسے دوزخ میں دیکھ، صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے، روتے کھڑے ہو گئے، اتنی بہادری سے لڑا، جہاد کیا، حضور کہہ رہے دوستی ہے، کہتے ہیں ہم تو میں لگ گئے، تحقیق کے وجہ تو پتہ چلے کہ کیوں دوستی ہے، کہتے تلاش کرتے کرتے سمجھ میں یہ آئی کہ جو اموال غنیمت تھے ان میں سے کچھ مال چرا کے اس نے اپنے مال میں شامل کیا، اللہ، خیانت کی ہوئی تھی، اس خیانت کی وجہ سے میں مثال اس لیے دی، ممکن ہے کوئی مجاہد جہاد بھی کرے پر یہ یقین نہیں کہ قبول ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے کتنا سوڑا وظیفہ بتایا، فرمایا اذا فعلت ذلك فانت حاج ومعتمر ومجاہد، حضور نے فرمایا وہاں کی خدمت کر، اگر تو یہ کر لے گا تو پکا حاجی بھی تو ہے، پکا عمرہ کرنے والا بھی تو ہے، اور پکا رب کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ
یہ سارے اجر و ثواب تجھے عطا فرما دے گا۔ میرے عالی وقار دوستوں، ماں کی شان آپ نے سماعت کی، ماں کی شان کے ساتھ ساتھ ایک حدیث پاک ابا جی کی شان پہ بھی سنیں۔ اگر آپ کو اپنے ابا جی سے بھی پیار دیتے ہیں، مجھے اپنے ابا جی سے پیار ہے، دعا کرو اللہ ان کی مغفرت۔ اس لیے میں یہ ابا جی کی بھی ایک بات آپ کو سنانے لگا، حضور علیہ السلام کی حدیث ابا جی کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی۔ ویسے میں نے ان کا عمل بھی بتایا آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بروا آباءکم، لوگوں اپنے ابووں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے باپوں کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ فائدہ کیا ہوگا؟ بڑی مزیدار جزا۔ حضور نے فرمایا تبرکم ابناؤکم، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے یہاں ادھار نہیں رہتا، کملی والے کا وعدہ ہے، تو اپنے باپ کی خدمت کر، تیری اولاد تیری خدمت کر۔ تو باپ کا گریبان نوچو، پھر امید یہ رکھو کہ تمہارے بیٹے تمہارے جوڑے اٹھائیں گے، تمہارے بیٹے تمہارے جوتے اٹھائیں گے۔ یاد رکھو پھر تمہاری اولاد، تم ماں باپ کے ساتھ اگر زیادتی کرو گے تو وہ زیادتی میں تم سے 4 ہاتھ آگے ہوگی، اور تم ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو گے وہ نیکی میں بھی تم سے زیادہ آگے بڑھو گے۔ حضور نے ایسا سلوک کماتا ہے، تم اپنے باپوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اس نے سلوک کریں گے۔ اگلی بات ورنہ وعیفو تحیفو نساؤکم، ورنہ تم خود پاک دامنی اختیار کرو، تمہارے گھر کی عورتوں کو بھی اللہ پاک دامنی عطا فرمائے۔ تم جتنے پاک ہوگے گھر کی عورتیں بھی اتنی ہی پاک ہو جائیں گی۔ بس آخر میں پھر جہاں سے بات شروع کی وہاں جا کر کے ختم کروں گا، یہ اسلام کا حسن ہے، سبحان اللہ، یہ حضور کی شریعت کا حسن ہے، سبحان اللہ، یہ حضور کے عطا کردہ دین کی عظمت ہے کہ اس میں ماں کا مقام بھی بتایا گیا، بیٹی کا مقام بھی بتایا گیا، اور رشتوں ناتوں کا تقدس بھی بتایا گیا۔ کہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، لوگوں اگر چاہتے ہو تمہارے رزق میں اضافہ ہو، اگر چاہتے ہو تمہاری عمر لمبی ہو، رزق میں اضافہ ہو اور عمر، تو حضور نے کہا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اللہ یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا فرمائے۔ تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا، تمہاری عمر بھی اللہ تعالیٰ دراز کر دے گا، زندگی بھی اللہ تعالیٰ لمبی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین مبین کی راہوں پر ہم سب کو استقامت کی دولت عطا فرمائے۔ میں نے خوش طبیعت کے کچھ جملے بھی بولے، اگر کسی کی طبیعت پر گراں گزرا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، دعا کریں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔